ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ کثیر تعداد میں آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا، اور نہ معلوم ہو تو میں آگاہ کر دوں کہ کل تک کوئی ارادہ نہیں تھا اس اجلاس میں میرے شریک ہونے کا۔ جب حافظ جمیل اختر شفیق صاحب نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ آپ کیسے آئیں گے، آپ کا سفر کیسے ہوگا، کس گاڑی سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا بتانے کا۔ میں نے ان کو ہاسپٹل میں جہاں میرے والد محترم ایڈمٹ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا ایک فوٹو کلک کر کے بھیج دیا اور یہ بتایا کہ اس کنڈیشن میں ان کو چھوڑ کر میں کیسے ہوں۔ سکتے میں یہ بھی آ گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں پریشر بناؤں، ایک طرف والد محترم ہے، دوسری طرف میرا اصرار ہو کہ آپ کو آنا ہی ہے، تو دوسرے شخص کے اوپر کیا گزرے گی۔ بڑے عجیب کشمکش میں تھا، اور ہوتا بھی ہے ایسا، کیونکہ لوگوں کے بھی بہت سی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں والد محترم، اور میں پروگرام میں رہوں، اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جہاں سن رہے لائیو بھی چل رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ لوگ بھلے ہی کچھ نہ کہیں، لیکن علاقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا بے غیرت بیٹا ہے، باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور خود تقریر کرتا پھر رہا ہے، جلسے میں جا رہا ہے۔ بہرحال ہماری جماعت ہی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لکھنؤ میں، اور انہی کا ایک ہاسپٹل ہے، میں نے اسی میں ان کو ایڈمٹ کیا ہے، اور جب وہاں سے کنفرم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے والد میرے والد جیسے ہیں، پروگرام میں آپ جائیے، میں ہر چیز کو دیکھے ہوئے ہوں، انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہونے دوں گا، اور بس فون پہ رابطہ رکھیے گا۔ تو جب وہاں سے انہوں نے اجازت دی اور مجھے یہ لگا کہ اب ہے یہاں کچھ لوگ دیکھنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے، میں نے اپنے گھر کے کچھ لوگوں کو بٹھایا اور پھر میں وہاں سے چلا۔ اب میں فلائٹ کا ٹکٹ دیکھ رہا ہوں ارجنٹ، تو وہی لکھنؤ ٹو پٹنہ 19,000 کا ٹکٹ شو کر رہا ہے۔ کوئی اور ٹکٹ وایا کلکتہ تو پھر ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، دربھنگہ کی کوئی فلائٹ شو نہیں کر رہی ہے۔ عجیب کشمکش میں تھا، تو پھر وہی ایک راستہ نکلا کہ یہاں سے رانچی چلا جائے، اور رانچی سے ایک صبح ٹرین چلتی ہے 6 بجے، اور جو پورنیہ کے لیے جاتی ہے وایا پٹنہ، جو 3:30 بجے پہنچتی ہے۔ تو اس طریقے سے وایا ہوتے ہوئے میں آپ تک پہنچا۔ خوشی ہوئی ان بچوں کے سر پر دستار بندی کے موقع پر، خوشی ہوئی کہ آج یہ بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اس پودے کو ایک تناور درخت بنائے، اور اس ادارے میں دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور آئندہ اگلے مرتبہ جب بھی آپ مجھے بلائیں تو اس ادارے کو ہم اس سے بھی اچھے پیمانے پر ہرا بھرا دیکھیں، یہی ہماری خواہش ہے۔ اللہ رب العالمین ان فارغین بچوں کو اسلام کا سپاہی بنائے اور اسلام کی دفاع میں ہر وقت لڑنے والا بنائے۔ مجھے پروگرام کے فوراً بعد نکلنا بھی ہے، پھر پٹنہ جانا ہے، اور پٹنہ سے پھر میری دوسری جگہ کی پھر میری ٹکٹ ہے، پھر مجھے وہاں کل کا میرا ایک اور سفر ہے پروگرام۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان جد و جہد اور محنتوں کو قبول فرمائے اور امت کے لیے مفید ہو۔ میرے بھائیوں، یقیناً کافی عرصے کے بعد اس علاقے میں آ رہا ہوں۔ آپ اس گاؤں میں تو میں شاید پہلی بار ہوں، لیکن آج سے 10-12 سال پہلے پروگرام پیغمبر پور میں ہوا تھا،
فضیلت و شیخ اشفاق مدنی حفظہ اللہ نے اس پروگرام کی باگڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی تھی. اس موقع پر میرا یہاں آنا ہوا تھا اور اس کے بعد آپ کے اس ڈسٹرکٹ میں شاید میں اب آ رہا ہوں. اور آپ کا یہ مجمع اور ازدحام دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہی محبت اور وہی کشش آپ کے اندر آج بھی ہے جو 10-12 سال پہلے تھی. لیکن پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے اندر غلو کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں ہے. بھاگنا، دوڑنا، سیلفی لینا، اپنے موبائلوں میں قید کرنا اور انتظامیہ کو بھی پریشان کرنا، جلسے کو بھی ڈسٹرب کرنا، اور بالکل ایسا ہو کہ کوئی خطیب خطاب کر رہا ہو، بول رہا ہو، کتاب و سنت کی باتیں سنا رہا ہو، اور آپ کسی بھی عالم کی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھ کر جلسے کو ڈسٹرب کر دیں، کتاب و سنت کو سننا چھوڑ دیں اور اس گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگیں. میرے بھائیوں، یہ انتہائی بےہودہ کام ہے اور انتہائی غلط کام ہے. ہم کتاب و سنت سننے آئے ہیں، قرآن و حدیث سننے آئے ہیں، اور پھر یاد رکھیے ہم کسی شخصیت کو سننے نہیں آئے ہیں، ہم قرآن و حدیث سننے آئے ہیں. اور قرآن و حدیث اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کسی عالم کی زبان سے قرآن و حدیث سنائی جا رہی ہو اور اس کو چھوڑ کر آپ کسی دوسرے عالم کی گاڑی کے پیچھے دوڑے اور بھاگے. استقبال کا یہ طریقہ انتہائی غلط ہے، بلکہ ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے. صحابہ کرام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے استقبال میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کر دیا اور فرمایا کہ میری محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ. خبردار، آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ میری عزت کا قطعی تقاضا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر آپ کھڑے ہو جائیں، بلکہ میری عزت اور احترام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جو چیز میں پیش کر رہا ہوں، جو شریعت مجھے دی گئی، جو کتاب اللہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اس پر عمل کرو، اس کو سنو اور اس پر عمل کرو. یہی مجھ سے محبت ہوگی، یہی میری محبت کا نمونہ ہوگا. تو میرے بھائیوں، اس بات کو ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اس بات پر وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. سب سے بہتر دین اس نے ہمیں اور آپ کو دیا. اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کا دین اسلام تھا. بقیہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں جو آج جیوت ہیں، زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں، مصنوعی مذاہب ہیں. اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ایک ہی ہے. جیسے سورج، جیسے چاند، جیسے آسمان، جیسے زمین، جیسے ستارے، جیسے بارش، جیسے ہوا، اس پر کسی ایک کا اختیار نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، آسمان سے برسنے والی بارش سب کے لیے ہے، زمین سے پیدا ہونے والا غلہ سب کے لیے ہے، چاند کی روشنی سب کے لیے ہے، فضا میں چلنے والی یہ ہوا سب کے لیے ہے. جیسے ان چیزوں کو اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے، ویسے ہی اللہ نے جو دین اتارا ہے اسلام وہ سب کے لیے ہے. لیکن لوگوں نے سورج کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، چاند کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، زمین کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا. اسی طریقے سے اللہ کے اتارے ہوئے اس دین کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوا. جیسے سورج کی روشنی کو سب کے لیے اس نے بنایا، لیکن لوگوں نے سورج ہی کو بھگوان تصور کر لیا،
کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کھانے اور پینے سے پہلے، نہانے سے پہلے یا نہا دھونے کے بعد سب سے پہلے وہ سورج کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑیں گے اور سورج کو جل چڑھائیں گے۔ ایسے ہی چاند کے ساتھ معاملہ ہوا، ایسی زمین کے ساتھ معاملہ کیا گیا، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ جس دھرتی کو تم ماں کہتے ہو اور پھر اسی دھرتی کے سینے کو اپنے پیروں سے روندتے ہو، جس سورج کو تم بھگوان کا درجہ دیتے ہو اور پھر اسی سورج کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ اس سورج پر بھی ایک بہت بڑی مصیبت آتی ہے، گرہن کی شکل میں جب سورج میں گرہن لگتا ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ تمہاری آستھا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ سورج بہت درد محسوس کرتا ہے، سورج کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر ایک طرف تم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ یہ سورج بھگوان ہے، سورج پھر بھگوان ہے تو اس کو درد کیسا، پھر بھگوان ہے تو اس کو گرہن کیوں لگتا، چاند بھگوان ہے تو پھر اس کو گرہن کیوں لگتا، دھرتی کو ماں کہتے ہو تو پھر اس کے سینے کو روندتے کیوں ہو، پھر اپنے ماں کے اس سینے پر خنجر چلاتے ہو اور پھاوڑے چلاتے ہو اور اپنے پیروں سے اور چپلوں سے جوتے سے تم اس کو روندتے ہو، آخر کیوں؟ جیسے ان چیزوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس دین کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو۔ کسی نے نام بدلے، کسی نے حیثیت بدلی، اور پھر وہاں سے دوسرے مذاہب کی بنیادیں پڑی، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے اتارا ہوا دین صرف ایک ہی ہے، اور یہ دین صرف محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب کا دین ایک، سب کا کلمہ ایک، سب کی دعوت ایک۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دیا تھا، جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، والذی اوحینا الیک، جس کے بارے میں خبر ہم نے آپ کو پہلے ہی دے دی تھی۔ اور نوح کے بعد بھی جو پیغمبر اس دنیا میں آئے، ہم نے ان کو بھی اسی دین کے، اسی دھرم کے، اسی مذہب کے نفاذ کا حکم دیا تھا۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، ہم نے نوح کے بعد جو دنیا میں پیغمبر آئے، ابراہیم، ہم نے ان کو بھی اسی دین کی وصیت کی تھی، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا تھا، موسیٰ کو بھی اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا تھا، عیسیٰ کو بھی اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا تھا۔ ان نقیب الدین، اسی دین کے اوپر تم قائم رہنا، اور اس کے اندر تفرقہ مت کرنا، اس میں پھوٹ مت ڈالنا۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اسلام صرف محمد الرسول اللہ کا دین ہے ہی نہیں، یہی وہ دین ہے جس دین کو نوح بھی لے کر آئے، جس دین کو ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر آئے، جس دین کو موسیٰ نے بھی پیش کیا، اور جس دین کو عیسیٰ نے بھی پیش کیا، اور اسی دین کو جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا، کوئی نئی چیز پیش نہیں کی۔ قرآن کی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ایک ہی ہے، اور وہی دین اللہ نے سب پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے۔ کسی نبی کا دین الگ اور محمد رسول اللہ کا دین الگ ایسا نہیں ہے،
سب کا دین یہی تھا. اس لیے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین، اتارا ہوا دین ایک ہی ہے. اور جب دین ایک ہے تو ظاہر ہے کہ کلمہ بھی ایک ہے. اور اس لیے قرآن نے ان تمام مذاہب والوں کو متنبہ کیا ہے اور ان کو نمنترن بھی دیا ہے. جب دین ایک ہے تو مول منتر بھی سب کا ایک ہے. جب دین ایک ہے تو کلمہ بھی سب کا ایک ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اسپشٹ شبدوں میں، واضح الفاظ میں کلیئر کر دیا. جب دین سب کا ایک ہے تو کلمہ بھی سب کا ایک ہے. اور اس لیے نبی اکرم سے کہلوایا، اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ایسا دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے آپ کو دکھائی دے گا جو یہ کہے کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو میرا بھی اور تمہارا بھی ہے؟ قرآن واضح شبدوں میں، واضح لفظ میں کہہ رہا ہے، الفاظ میں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. وہ کلمہ تمہارا بھی ہمارا بھی ہے. وہ مول منتر ایک ہی ہے. اور وہ مول منتر کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، وہی ایک ہمارا معبود ہے. وہ ایک مول منتر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ سب کا ہے. اور آج بھی دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب آج زندہ ہیں اور نام جن کا لیا جا رہا ہے اور جن کے ماننے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں، ان کے ہاں جائیے، صرف بھاشا چینج ہوگی لیکن ان کا مول منتر وہی ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں. نوح علیہ السلام اس دنیا میں جب آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ. اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. ہمیں پہلے جز کو بتانا ہے. دوسرا جز تو نبیوں کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے، جس وقت جو نبی جس وقت جہاں آیا اس کے حساب سے دوسرا جز بدلتا رہا، لیکن پہلے جز میں کبھی چینجنگ نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ. دیکھیے، لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا. موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اپنی اصلی جگہ پر قائم رہا، باقی رہا. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اپنی اصلی جگہ پر قائم رہا. لا الہ الا اللہ میں چینجنگ نہیں ہوئی. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تو کلمہ پڑھا جاتا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. پہلا جز نہیں بدلا. اسی کو قرآن نے کہا، اے نبی کہہ دو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، یا اہل الکتاب،
आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तुम भी वो कलमा पढ़ते हो और हम भी उस कलमे के कायल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पर आ जाओ, अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, इस पर आ जाओ। और इसीलिए हम देखते हैं बाइबल खंगाल के देखिए, आज भी उसमें यही मिलेगा, डियर के साथ, डियर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। तर्जुमा इंग्लिश तो आज घर घर में पढ़ी जाती है और बोली जाती है, बताने की जरूरत नहीं। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद कहा बट गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक है। आज भी ईसाइयों का ये कलमा है, आज भी वो ये पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाइयों का मंत्र तो मेरी पुरानी तकरीरें और यूट्यूब पर अगर आप खंगालेंगे तो मिल ही जाएगा। ये कलमा आज भी मंत्र बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है। अब तो शर्म आती है कि बार बार उसी मंत्र को कितनी बार पढ़ा जाए, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, लेकिन जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार पढ़ा जाता है, ऐसी आपको बताना पड़ता है कि हिंदू धर्म के अंदर भी ये मंत्र, जिसको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, ऋग्वेद में आज भी इसी अंदाज से लिखा हुआ है। जब तक सेट करोगे